فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن کامیابیوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو۔ آج پروگرام کو ہم نے پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے تازہ ترین خبروں کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے جتنی اپڈیٹس ہیں اس بارے میں بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں مسرت نیازی صاحبہ، آپ ایک سماجی کارکن ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسی ہیں آپ؟ اچھا، کچھ خبریں ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور مجھے بتائیے گا کہ ان کا کیا مطلب کیا ہے۔ جیسے کہ ابھی جو انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر ایس جے شنکر، اچھا، ان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ 370 دفعہ 370 کا خاتمہ یہ انڈیا کا بالکل اندرونی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے، یعنی کہ وہ اس کو جو پاکستان جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر ہے، اور یہ پوری دنیا کو یہ پکچر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ان کا حصہ ہے تو یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ یہ تو عالمی سطح پر اس کو آزاد جموں کشمیر کو متنازع قرار دیا جا چکا تھا، اور اس پہ بھی اس وقت کے جو تھے پنڈت جواہر لال انہوں نے اس کو ایڈمنٹ کیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان مل کر جو ہے نا اس کا فیصلہ کریں گے اور اس کو ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے نا اس کے پر نہ صرف عمل کیا بلکہ اس سے ہی وہ مکر گئے۔ جب وہ مکر جاتے ہیں اور اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اندرونی معاملہ ہے، اگر اندرونی معاملہ ہے تو اس کا تو پردہ جو ہے نا، اس کا تو پردہ ان کی سپریم کورٹ نے خود ہی کھول دیا کہ جب سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے کہ اس کو پہلے ہی کی جو صورت پہ ہے بحال کیا جائے، نظام بحال کیا جائے، تمام بحال کیا جائے، اور پھر اپوزیشنز کے جو لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بھی وہاں جانے کی اجازت دی جائے، تو پھر اس سے تو ان کا جو ہے نا جو وابیلہ کر رہے ہیں تو وہ تو خود ہی اس چیز میں اپنے موقف میں زیرو ہو گئے۔ صحیح۔ اچھا، ابھی ایک اور خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ ایک خبر ہے کہ عمران خان اور مودی سے جلد ملاقات کروں گا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جو ہمارے بیچ کے ثالث ہیں، اور یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کی ملاقاتیں کوئی رنگ لے کے آئیں گی یا صرف یہ خبروں کی حد تک ہی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم تو دعا گو ہیں کہ رنگ لائیں۔ دیکھیں، بینگ اے مسلم ہماری تو دعا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ اس میں سیریس ہے۔ اگر سیریس ہوتا یا اقوام متحدہ اس میں سیریس ہوتی تو 72 سال سے جو میرے مسلمان کشمیری بہن بھائی ہیں جس اذیت کا شکار ہے، آج وہ اس اذیت کا شکار نہ ہوتے بلکہ ایک آزاد ریاست میں اپنی تمام تہذیب و تمدن کے ساتھ، اپنے تمام تہواروں کے ساتھ، تمام خوشیوں کے ساتھ آزادی سے وہ رہ رہے ہوتے۔ ابھی یہ انڈیا کی طرف سے یہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ جناب پاکستان کا جو زیر انتظام کشمیر ہے یہ بھارت کا حصہ ہے، اور مطلب اس پہ پاکستان نے قبضہ کیا ہوا، وہ لوگوں کی حالت بتائے گی کہ قبضہ کدھر کیا ہوا، کس نے کیا ہوا۔ ادھر آزاد کشمیر میں وزیر اعظم مظفر آباد میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ جو ایک جلسہ کیا اس کو دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا کہ کہاں خوش ہیں اور کس حد تک کس گورنمنٹ کے ساتھ، مطلب وہ کون لوگ ہیں پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اچھا، پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے نام پیغام میں کہا ہے انڈیا کے اس بیان کے بعد کہ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے کشیدگی مزید بڑھے گی اور خطے کا امن اور سیکیورٹی شدید خطرے میں پڑ جائے گا۔ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ امن کا خواہاں ہے لیکن کسی بھی اشتعال انگیزی کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک طرف پاکستان ٹھیک ہے امن کی ہمیشہ بات کرتا ہے، مگر اپنے دفاع کے لیے ہم لوگ بالکل کھڑے ہیں کہ ہم پہل نہیں کریں گے، یہ ہم نے سمجھے کہ قسم کھائی ہوئی ہے۔ باقی جو ہے اگر کوئی بڑھے گا آگے، ایک قدم بھی آگے بڑھائے گا تو اس کا جواب دینا تو میرا خیال ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ فروری کوئی زیادہ دور نہیں گیا کہ ان کو اس کا بھی پتہ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستانی افواج، پاکستانی قوم ان کو پہلے بھی بتا چکی ہے کہ یہ ہیں کیا، اور یہ دیکھیں صرف کشمیر جو ہماری طرف ہے اس کی طرف جو ان کی نظر پڑ رہی ہے وہ صرف اور صرف
جو کشمیر کے ظلم ہے، جو زیادتیاں وہ کر رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا سمجھ لیں توجہ عالمی دنیا کی ہٹانا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں مودی ایک وہ ناسور ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جس کو اس نقشے میں، اس دنیا کے نقشے میں رہنے کا حق نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے کہ انسانیت کا قاتل ہے، یہ قصائی ہے، اس کو انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. اس نے کشمیر کو دیکھیں ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا رکھا ہے. اور اس کو دیکھیں ویسے تو عالمی ادارے میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں کوئی اگر کسی پرندے کے ساتھ بھی یا کسی جانور کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو انسان ذبح ہو رہے ہیں، یہاں ہماری بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں. تو اس کا کیوں نہیں سدباب کیا جا رہا، اس کا کیوں نہیں تدارک کیا جا رہا؟ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ سیریس ہیں یہ لوگ. ایک طرف تو یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے صدر ٹرمپ جو ہے وہ دونوں وزرائے اعظم سے ملنے والے ہیں، پہلی بات، اور ان سے ملاقات یہ کہہ رہے ہیں. نمبر 2 ایک خبر آئی ہے امریکی میڈیا سے، وہ ہے کشمیری عوام رفتہ رفتہ موت کے قریب جا رہے ہیں. یہ بھارت میں جتنے بھی ان کے جو میڈیا کے جو نمائندے ہیں ان کی خبروں پہ مبنی ایک رپورٹ دی ہے امریکن میڈیا نے. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا جو اپنا جو موقف ہے وہ اس کو کہیں بھی وہ سچ ثابت کرنے میں ابھی تک ناکام رہا ہے. دیکھیں سچ تو سچ ہے نا جی، آپ اس کو کتنا دبائیں گے. اور آپ کسی بھی دیکھیں میں ایگزامپل دیتا ہوں اسپرنگ کی. اسپرنگ کو آپ وزن رکھ کے تو پریشرائز کر سکتے ہیں، لیکن جب اس پہ سے وزن ہٹایا جائے گا تو اسپرنگ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ ابھرے گا. تو دیکھیں کشمیریوں پر آپ جتنا ظلم کریں گے وہ ظلم ایک حد تک برداشت ہوتا ہے. وہ 72 سال سے آپ کے ظلم اور تشدد کو برداشت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی چاہیے ان کا ساتھ دیں. اور کیوں نہ دیں؟ دیکھیں اسلام کے اندر ہے، اسلام کے اندر یہ واضح ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں، بلکہ ظالم کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے ہمارے مذہب میں. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کبھی بھی ان سے پیچھے ہٹے گا. ہاں لیکن میں یہاں حق بجانے وہ یہ کہنے میں کہ وہ ان کی خارجہ پالیسیز ہم سے بہت زیادہ فاسٹ ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب 23 ٹویٹ کر لیتے ہیں، ان کے وزیر اعظم 23 سے 24 ممالک کے سربراہان مملکت سے دورے کرتے ہیں. ان کے وزیر خارجہ 40 اپنے ہم منصب لوگوں سے جا کے ملتے ہیں. ہمارے جو ہے نا 22 سے 23 لوگوں کو فون کرتے ہیں. یا ہمارے ہاں وزیر اعظم اپنی قوم سے جو ہے نا خطاب کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں ہماری خارجہ پالیسیز کو فردر تیز ہونا چاہیے. باقی ہم تمام کے تمام لوگ ایک قوم ہو کر ہم اپنی افواج کے ساتھ، ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اس ایشوز پہ بلکہ ان سے 2 اسٹیپ آگے ہوں گے، انشاءاللہ پیچھے نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مگر اب یہ بھی دیکھیں پچھلے کچھ ادوار میں اتنی کوششیں نہیں کی گئیں اس موضوع کو اٹھانے میں. اس گورنمنٹ کا بہت اہم کردار ہے. دیکھیں فہیم میں یہ نہیں کہوں گی کہ تیزی. دیکھیں 72 سال کی اسٹرگل ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہاں اچھا ایک کالر ہے پھر یہ اسٹرگل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ اوکے تو 72 سال کی اسٹرگل ہے آپ کہہ رہی ہیں. جی بالکل ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہو یہ اس کا رائٹ ہے کہ ان کا ساتھ دے، کشمیریوں کا ساتھ دے، حق کا ساتھ دے. نہ صرف کشمیر بلکہ کہیں بھی ظلم ہو مسلمانوں کے ساتھ، کیا مسلمانوں سے ہٹ کر بھی ہو تو اس کا ساتھ دیں گے. اس کاز میں بالکل ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں بالکل، دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ عوام، میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں کہ یہ تحریک جو ہے نا بھٹو صاحب کے دور میں میرے خیال میں بہت زیادہ عروج پہ تھی. یہ چیز تو ایڈمٹ ہر شخص کرے گا. زرداری صاحب کے دور میں بھی ایسی تھی. دیکھیں ان کے دور میں بھی کوئی بری نہیں تھی، ہر ادوار میں بہتر رہی ہے. دیکھیں بھٹو صاحب نے کتنے گولڈن ورڈز تھے ان کے کہ میں کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا ہوں کہ خواب میں بھی کشمیر پر غلط اسٹیٹمنٹ دوں یا غلط کوئی بیان دوں. اسی طرح سے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا کہ اگر کہیں بھی کشمیریوں کا جہاں پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون ہوگا.
तो मैं समझती हूँ कि मौजूद हैं। वो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ तारीखी अल्फाज, मैं उस वक्त था नहीं, मैंने सिर्फ सुने हैं कि तुम उधर और हम इधर। ये भुट्टो साहब की हैं या किसी और सियासतदान? नहीं, देखिए किसी भी चीज को मतलब मोड़ तोड़ के बयान करना वो एक अलग चीज है। वो चीज भी आपको याद होगी कि 1971 में भुट्टो साहब जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं और अपनी स्पीच करते हुए क्या कहते हैं कश्मीरियों के अलाग से, वो अल्फाज आज तक याद है और वो अक़वाम मुत्तहिदा को भुट्टो साहब के अल्फाज भी याद हैं कि उन्होंने कश्मीरियों के लिए उन्होंने मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ स्टूडियो में मुसर्रत नियाज़ी साहिबा मौजूद हैं। कश्मीर के हवाले से जो अपडेट्स हैं उन पर बात हो रही है, ताज़ा तरीन खबरें जो हैं उन्हें हम ज़ेरे बहस ला रहे हैं। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा हमारे साथ अभी लाइन पे मौजूद है मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब, जो कि तजियाकार है। हम इनको भी शामिल करते हैं, इनकी भी राय दर लेते हैं कि ताज़ा तरीन जो खबरें हैं इस हवाले से, पाक भारत के हवाले से और कश्मीर के हवाले से, वो उनके बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? गुड सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं साहब, अभी एक हाल ही में जो उनकी तरफ से जो बयानात आए हैं उनसे ये जाहिर होता है कि जैसे भारत जो है वो पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार देना चाहता है और पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता है कि भाई हम दहशतगर्द हैं। जी, तो इस बारे में क्या आपकी राय? हालांकि असल में दहशतगर्दी तो भारत की तरफ से हो रही है, जो हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती है। कभी कोई सियासी पार्टी जो है वो वहां उन लोगों को खरीदा जा रहा होता है, कभी किसी सूबे में बैठे लोगों को जो है वहां खरीदा जा रहा होता है। जी बिल्कुल। आप देखें जी, इंडिया की शुरू से कोशिश रही है, पिछले 72 साल से ये कोशिश रही है कि किसी न किसी तरह ये पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी कार्रवाई की जाए कि दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, और वो अपनी ये कोशिशें बिल्कुल मुसलसल जारी रखे हुए है। अब आप वहां से देख लें, बम्बई अटैक जो हुए थे, अजमल के साहब को जो इन्होंने उठाया था और कैसे डिक्लेयर किया था जी पाकिस्तान, और फिर पुलवामा में जो हुआ था उसके बारे में इन्होंने कहा, मगर सब कुछ उनको मुंह की खानी पड़ी। जी हाँ, और अभी देख लें कि सारा कुछ करने के बाद मोदी को पूरी दुनिया में अभी वो हिटलर डिक्लेयर कर दिया गया है कि उसने गासबाना कब्जा किया और कई लाखों कश्मीरियों को महसूर किया और दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया कश्मीर को। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा जी देखें, इंडिया के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का कोई फैसला आता है या कहीं कोई भी अगर कोई फैसला लेता है आलमी सतह पे भी, तो इंडिया उसको तस्लीम नहीं करता है। क्यों? वो क्योंकि उसके पास कंज्यूमर है, आबादी बहुत ज्यादा है, ट्रेडिंग के उसके सारे मामलात हैं बाकी ममालिक के साथ। तो वो क्या आइंदा भी कोई फैसला आएगा तो वो इसी तरह ही करेगा, या दुनिया मुत्तहिद होकर वाकई हक के लिए खड़ी हो सकती है? जी, जब दुनिया मुत्तहिद हो जाए तो फिर कोई बड़ी सी बड़ी आलमी ताकत भी कोई कुछ नहीं कर सकती। बड़ी बड़ी ताकतें आप देख लें कि पुराने जमाने में कितनी बड़ी ताकतें, कितना उनको रूज हुआ और फिर बाद में वो ज़वाल पजीर हुई। इसी तरह कोई ये इंडिया का मतलब ये नहीं है कि वो अभी कंज्यूमर और पूरी दुनिया में है तो हर उसकी अच्छी बुरी बात हर कोई मानेगा। ठीक है, वक्ती तौर पे कुछ ना कुछ होगा, मगर अल्टीमेटली यही होना है कि जो नजर आ रहा है दुनिया को, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में अवेयरनेस जारी है। और ये पाकिस्तान आर्मी की जो आला क़यादत है और जो पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इस सिलसिले में लगी हुई है कि दुनिया को ये बावर कराया जाए कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, और वो दहशतगर्दी कोई छोटे लेवल की नहीं है। वो तो पाकिस्तान दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं कर सका, मगर खुद पूरा इंडिया दहशतगर्द डिक्लेयर हो गया। आप देखें डेली, आप सोशल मीडिया पर देखें क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे, निचले तबके के साथ क्या कुछ हो रहा है, मुसलमानों के साथ कैसे कैसे जुल्म और ज्यादतियां हो रही है। सिख कम्युनिटी कितनी खुश है आपसे? पूरे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है वहाँ पे। जी ऐसा ही है। और मैंने कहा सिख कम्युनिटी जो है वो किस कदर खुश है, वो भी आपको सोशल मीडिया पे आसानी से पता चल जाता है कि आपके वो भी। सबसे बड़ी बात कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि ये जो इक़दाम उठाया है मोदी सरकार ने, ये गलत है। अब उसको भी देखना पड़ेगा कि उसको वो किस तरह से लेते हैं इस चीज को। तो वहाँ से पता चल जाएगा, वहाँ से अंदाजा किया जा सकता है कि अभी दुनिया का जब प्रेशर आएगा, जब दुनिया सारी मुत्तहिद होगी, जब अक़वाम मुत्तहिदा से प्रेशर आएगा तो फिर उसको किस तरह से लेता है। आइसोलेट होना चाहता है, अगर वो नहीं लेगा, अब दुनिया को नहीं मानेगा तो फिर आइसोलेट हो जाएगा।
صحیح صحیح. اچھا, پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں, اس میں ہمیں ایک وہ ہم پاکستانیوں کو ایک, اور ظاہر سی بات ہے ڈیفینیٹلی کشمیریوں کو ایک بہت بڑا گلہ ہوگا کہ مسلم جو کمیونٹی ہے اس میں سے زیادہ تر لوگوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا ہے, کوئی اپنی سپورٹ جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کیا اس طرح. تو کیا انڈیا کو اسی کشیدگی کے حوالے سے دوسرے ممالک کی سپورٹ حاصل ہے؟ جی دیکھیں, وہ جو بڑے ممالک ہیں جن کے ساتھ اس کی دوستی ہیں, ان کی تو سپورٹ اس کو حاصل ہے نا. وہ سپورٹ کو توڑنے کے لیے, اس کو کرنے کے لیے تھوڑا بہت یہ پولیٹیکل پریشر اور نیشن کی طرف سے پریشر ڈالنا پڑے گا, تاکہ ان کی گورنمنٹ لیول پہ وہاں سے بھی یہ پریشر آئے انڈیا پہ کہ وہ جو سپورٹ کر رہے ہیں چند ممالک جو انڈیا کو اس چیز کے اوپر, ان کی بھی اس سپورٹ میں تھوڑی کمی آئے. تھوڑا سا وقت لگے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میر صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کی ہم نے رائے جانی ان خبروں کے حوالے سے. مسرت نعیل صاحبہ, ابھی دونوں ملکوں کے جو وزرائے اعظم ہیں یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے والے ہیں. تو ہاں, تو یہ ایسے مطلب ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جہاں پوری دنیا جو ہے وہ موجود ہوگی اور لائک ہر ملک کے لوگ موجود ہوں گے, تو وہاں پہ آپ کی رائے جو ہے, آپ کا کیس جو ہے وہ کتنا امپورٹنس رکھتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کو پیش کیا جائے؟ دیکھیے, اگر وزیر اعظم صاحب اس کو بہت اچھے انداز سے, بہت اچھے موقع پہ لے کے جانا چاہیں اور اپنی تمام اپوزیشن پارٹیز سے مشاورت کرتے ہوئے اور ان کا اچھا مواد دے کر اچھے طور پہ ان کو پیش کرتے ہیں اگر اس پالیسی کو کہ یہ ظالم لوگ ہیں, یہ ظلم کر رہے ہیں, اور بہتر طریقے سے اگر اس کو پیش کیا جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ پازیٹو ایفیکٹ ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سے پہلے بھی گئے ہمارے وزیر اعظم, کوئی یہ پہلے تو نہیں جا رہے, پہلی دفعہ تو نہیں جا رہے, پہلے بھی, اس سے پہلے بھی گئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اچھے طریقے سے اس کو پیش کیا جائے تو امپیکٹ تو پڑنا چاہیے. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خان صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کی سپورٹ لیں گے, ان سے مشاورت کریں گے, کیونکہ ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں کہ انہوں نے اعتماد ظاہر نہیں کیا اپوزیشن پہ؟ سچ ایسا کشمیر تو کشمیر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنل معاملات میں بھی جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, فہیم, نہ آپ نے دیکھا ہے نہ ہم نے دیکھا ہے, انہیں تو اپنے پروں پہ اعتبار ہے, انہیں تو اعتبار ہی نہیں, اور یہی نہیں پتا کہ یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہیں لیکن وہ عوام کے منتخب کردہ ہیں اور وہ عوام کی پالیسیز لے کر آئیں گے عوام کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر بات کرنا, اپوزیشن کے جتنے بھی لیڈر ہیں ان کو بٹھا کے ان سے بات کی جائے تو اس کا بڑا پازیٹو ایفیکٹ جائے گا, پوری دنیا کو بھی جائے گا اور اب پوری پاکستانی عوام کو بھی جائے گا, اور جانا چاہیے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اپوزیشن کو. اچھا, ویسے جس طرح کے تو آپس میں بیانات ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں تو ان سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے ان لوگوں کو بٹھانا اور کسی ایک بات پہ متفق کروانا. ہر بات پہ نامنظور کا نعرہ جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے. نہیں فہیم, میں اس چیز مطلب متفق نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ کہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے ہماری عوام ہو, جب بھی اللہ نہ کرے پاکستانی قوم پہ, پاکستان کی گورنمنٹ پہ, چاہے جتنے بھی ہمارے اختلافات ہوں, اندرونی اختلافات جتنے بھی ہوں, دیکھیں اندرونی اختلافات کوئی ذاتی نہیں ہوتے, کوئی ذاتی نہیں ہوتے. مگر ایسی سچویشن میں ایسے اسٹیٹمنٹس دینا دوسری اپوزیشن کی جانب سے اور دوسرے سیاستدانوں کی طرف سے کہ کشمیر پہ سودے بازی کر دی گئی ہے, کشمیر کا سودا کر دیا گیا ہے, حالانکہ آرمی چیف جب یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جب بیان آ رہا ہے, ہاں وہ ان کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ بھی کشمیر پہ کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں ہوئی ہے, تو تب بھی اگر ایسی کوئی بات اگر آپ کے دلوں میں اپوزیشن میں آ رہی ہے تو دیکھیں اس کا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اگر فرض کریں آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں اور آپ اپنی فیملی سے ڈسکنیکٹ رہیں گے, ان سے کوئی مشاورت نہیں کر رہا ہے, اس وقت آپ کو نہیں پتا چلا کہ جب ملکی حالات کیا ہے. آج اگر کوئی اپوزیشن کا بندہ کہتا ہے یا اپوزیشن لیڈر کہتا ہے کہ آپ مارچ کریں گے یا ہم آپ کے خلاف جائیں گے, تو آپ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کو آپ ڈیریل کر رہے ہیں, ہمارے ملک کی وسائل خراب ہو رہے ہیں, ہماری ملک کی معیشت, ہمارا ملک اس قابل. کل کو انہوں نے بھی تو یہی کیا ہے. تو جب آپ نے جو بویا وہی کاٹو گے نا,
تو کم از کم اب آپ دیکھیں، اب آپ کو چاہیے کہ آپ کو اس مرتبے میں اگر آپ ہیں، پہنچائے گئے ہیں یا ہیں موجود، تو کم از کم آپ ان لوگوں کے ساتھ مشاورت کریں. یہ آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ کے اپنے اس ملک کی فلاح کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے ہمیں ایک ہو کر کام کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. صحیح ہے. آپ اپوزیشن میں اس وقت جتنی بھی جماعتیں موجود ہیں، آپ مجھے کہ کوئی بھی ایک ایسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے اپنے 5 سال پورے کر لے؟ میں دیکھیں کسی جماعت کا تو نہیں کہوں گی، کم از کم میں کہتی ہوں کہ میرا اپنا ذاتی اوپینین تو یہ ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ اس جماعت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ پی ٹی آئی کا نام لینے والا عوام میں سے کوئی نہیں ہوگا جو انہوں نے حشر کیا ہوا ہے ملک کا، جو اکانومی کا، جو ملک کا. سر خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہترین، سب شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. یہ بتائیے سردار جی کہ جو اس وقت انڈیا میں مطلب جو بھارتی فوج کی جانب سے اور مودی سرکار کی جانب سے کشمیریوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ انسانیت کا جذبہ رکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان میں بسنے والی سکھ برادری کے ویوز اپنے پروگرام میں شامل کیے اور لوگوں کو تاکہ پتہ لگے کہ پاکستان میں بسنے والی سکھ برادری کیا سمجھتی ہے کشمیر کے حوالے سے. کشمیر میں آپ دیکھیں کہ یہ 72 سال ہو چکے ہیں ہندوستان پاکستان کو آزاد ہوئے، لیکن آج تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہو سکا. اور ہندوستان کا جہاں تک تعلق ہے، آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے ہمیشہ سے کشمیریوں پر ظلم ڈھایا ہے اور آج تک وہاں پر انسانیت کا قتل عام کھلے عام جاری ہے. اور اسی طرح اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کشمیری بھائیوں بہنوں کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے. بلکہ یورپ میں تو کشمیریوں کو سپورٹ کرتے ہوئے سکھ کمیونٹی کی جانب سے جو ہیں وہ ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں. جی بالکل، پورے یورپ میں، یو کے میں، آسٹریلیا میں اور پاکستان بھر میں تمام اقلیتی برادری بھی کشمیری بھائیوں کے اس درد میں، اس دکھ میں برابر کی شریک اور شامل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی انسانیت کی تذلیل ہے اور ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی وائلیشن ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی جو سینیٹرز تھے یا یورپی یونین میں بھی جو کشمیر کے لیے آواز اٹھی ہے، اسی طرح پاکستان بھر سے سکھ برادری نے اور ہندوستان میں بسنے والی سکھ برادری نے بھی جو ہماری کشمیری بچیوں بہنوں کے ساتھ جو وہاں پر ان کو دھمکی دی گئی، تھریٹ دیا گیا، تو انہوں نے ہمارے گردواروں میں پناہ آ کر لی اور ہمارے گردواروں نے اور ہماری سکھ کمیونٹی نے ان کو وایا ٹرانسپورٹ اپنے خرچے سے اپنے گھروں تک ان کو سکھ شانتی سے پہنچایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی انسانیت کی جو تذلیل ہو رہی ہے، انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، اتنے دنوں سے ان بیچاروں کے اوپر کرفیو لگایا گیا ہے، نہ وہاں پر موبائل سروس ہے، نہ وہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز لے سکتے ہیں، نہ کوئی دوائی لے سکتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ بہت بڑا جو زیادتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں اس ایشو کے اوپر. اور یہ جو وہاں پر ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی وائلیشن ہو رہی ہے، اس کو رکوانے میں انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا کردار ادا کرے. ٹھیک ہے. اچھا سردار جی، اے دسو کہ 19 نومبر نو کرتارپور دے نا او سوچن دے نے کہ وہ کھولتا جاوے رستہ، اے کڈی وڈی خوشی دی خبر ہے سردار کمیونٹی واسطے، سکھ کمیونٹی واسطے. سر پہلی تو گل میں کریکشن کر دوا، 19 نومبر نہیں 9 نومبر نو ساڈے لئی پوری دنیا دے پاکستان دے سکھاں لئی تے بڑی خوشی دی گل ہے. پر پوری دنیا دے وچ رہندا سکھ بھائی چارہ انہاں دے لئی بھی بہت بڑی خوشی دی گل ہے. پاکستان دے جڑے ساڈے آرمی چیف نے جنرل باجوہ صاحب تے پاکستان دے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بہت بڑا اسٹیپ لیا ہے تے پوری دنیا دی سکھ برادری دے انہوں نے دل جت لے نے اس ویلے. کیا بات ہے. بڑے خوش ہاں تے انہوں دے بہت تھینکفل ہاں کیونکہ دیکھو تسی یہ گرو نانک دیو جی دا جنم استھان ننکانہ صاحب پاکستان کی اس دھرتی پر موجود ہے. اسی طرح کرتارپور صاحب جو گرو نانک دیو جی نے
अपने 18 साल लाइफ के यहाँ पर गुजारे, जी हाँ। फिर यहाँ से वो जिंदगी का दुनिया आखिरी से हिस्सा। चले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये करतारपुर साहब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए एक पुल और एक ब्रिज का किरदार अदा करेगा, अमन में, शांति में। लेकिन पाकिस्तान का स्टेप हमेशा यही रहा है कि पाकिस्तान अमन चाहता है और पाकिस्तान दोस्ती चाहता है और पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। मैं बेशक समझता ऐसा हूं है। कि करतारपुर बॉर्डर खुलने से सिख बरादरी के लिए भी बहुत अच्छी एक खुशखबरी की बात है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कितने यात्री पाकिस्तान आएंगे, जी हाँ। हजारों की तादाद में आएंगे यहाँ पर, और यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमिकली भी हमें फायदा होगा। और सिख बरादरी को भी जो यहाँ पर आके वो अपने गुरुद्वारों के और जी हाँ, जी हाँ। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेसेस के दर्शन करेंगे, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया ठीक है। का सिख इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सरदार रमेश सिंह साहब हमारे साथ थे, सरबराह सिख कम्युनिटी पाकिस्तान। सर जी, मैं आपको बताऊं, जब ये करतारपुर वाला सारा वाकया चल रहा था तो मैं उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था। तो ये कोई तकरीबन मेरा ख्याल 3 किलोमीटर का वो एरिया है जो इतना दूर है उस सरहद से। जी जी। तो वहाँ पे हर साल उनके जब भी उर्स वगैरह होता है जब यहाँ पे, तो इंडिया से वो दूरबीन से वो सिर्फ आके उस ये जो एक दरबार बना हुआ है उसकी सिर्फ जियारत किया करते थे। और आप हिसाब लगाएं कि कितनी दूर दूर से वो आते थे उस स्पॉट पे सिर्फ ऐसे खड़े होके एक लम्हे के लिए, सिर्फ देखने के लिए, और इतनी कोशिश किया करते थे। उनके लिए वो मतलब कितने एक अच्छी, कितने सुकून की और फख्र की, खुशी की बात है। जी हाँ, वो सही कह रहे हैं, उनकी एक्साइटमेंट देखने वाली थी कि हेलो भाई 19 नहीं 9, आपने 10 दिन लेट कर दिया, हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं। खैर, सबके लिए जो है वो इतनी ही आज़ादी होनी चाहिए। पाकिस्तान में रहने वाले जिस तरह सिख कम्युनिटी के जो जितने हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो जिस तरह खुश है, इस तरह पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो भी पाकिस्तान से बहुत खुश हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा स्टेप था। ठीक है, इस चीज को मैं एडमिट करती हूँ, अच्छा स्टेप था। और देखिए, जब हम जाते हैं इतने शौक से जाते हैं उम्रा करने, हज करने, हमारी खुशी का इजहार, खुशी का तरीका तो उनका भी एक है। और पाकिस्तान के अंदर है तो इंडिया तो उसके रास्ते बंद कर रहा है खुद। जी हाँ, जी हाँ, पाकिस्तान आपके लिए खोल रहा है। तो मकसद ये है कि ना सिर्फ वो मुसलमानों से खाइफ है, वो सिर्फ चाहता ही है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू ही रहे, वो इन पे भी इसी तरह से तशद्दुद कर रहा है। और हम तो दुआ गो हैं कि जिस तरह से कश्मीरी जद्दोजहद कर रहे हैं तो इनकी अपनी जद्दोजहद में भी कामयाब हो और अपना नया खालिस्तान बनाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान को अभी तक कश्मीर के मामले में जो वर्किंग हो रही है, जितनी एफर्ट्स इस वक्त जो है वो हमारे जो इक़्तिदार में जो पार्टी है ये लोग कर रहे हैं, ये वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, इसमें किस हद तक हमें अभी तक कामयाबी मिली है इस मसले में? देखिए फ़हीम, टू बी फ्रैंकली मैं नहीं समझती हूँ कि मैंने पहले आपको कह दिया है कि हमारे यहाँ ट्वीट्स पे है या फ़ोन पे काम चल रहा है और वहाँ उनका जो पॉलिसीज़ हैं वो डायरेक्टली मिलने की होती हैं, डायरेक्ट जाके जो है ना वो अपनी स्टेटमेंट फेस टू फेस दे रहे होते हैं। हम लोग जो है ना फ़ोन पे करके और समझते हैं कि तसल्ली होगी जी, हमने उसको हासिल कर लिया। इस चीज़ में तेज़ी की ज़रूरत है, इसमें हम अभी बहुत पीछे हैं। इतने महाज पे काम हो रहा है, इतनी चीजों पे काम हो रहा है, तो अब वो वजीर आजम जो है वो या मुल्क से बाहर हो। देखिए ये चीज नहीं है कि वजीर आजम मुल्क से बाहर हो, महाज तो हमेशा ही, देखिए जब भी इनसे पहले के भी वजीर आजम थे तो महाज तो हमेशा ऐसे ही रहे। ऐसा तो नहीं है कि हम कहेंगे इससे पहले नहीं रहा, ये अकलौते वजीर आजम है कि जिनको हम ट्वीट्स पे देख लें या फोन करते हुए देख लें। वही जो है ना, आप कहते हो ट्विटर तो बाहर भी चलता है, बाहर जाकर बाहर चले या कहीं भी चले, तो ट्विटर की वो अहमियत नहीं है जो फेस टू फेस आप किसी को कायल कर सकते। हाँ सही है। तो आप कम से कम और तेजी लाएं, लेकिन अपने लोगों को साथ लेके चलें। मतलब अपोजिशन के लोगों को दोनों जेल में, दोनों तीनों, मतलब देखिए दोनों अगर जेल में तो और भी लोग मौजूद हैं। अगर जेल में है तो जब वो पार्लियामेंट में आ सकते हैं
زرداری صاحب آ سکتے ہیں تو کیا ان کو ان سے مشاورت نہیں ہو سکتی؟ کیا جیل انڈیا میں ہے؟ نہیں، جیل پاکستان میں ہے نا، تو کیا وہاں مشاورت نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بالکل ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو میری لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ابھی بات ہو رہی تھی، ہمارا جو خطاب ہونے والا ہے، بھٹو صاحب کے ایسے جتنے بھی خطابات وغیرہ ہیں وہ تو بڑے تاریخی ہیں. ٹھیک ہے، اس بھٹو صاحب کے بعد ہمیں کوئی ایسا لیڈر ابھی تک نظر نہیں آیا ہے جو اس طرح جو ہے وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنا جو کیس ہے اس کو سب کے سامنے رکھ سکیں، اور کوئی اتنی جرت کبھی کسی میں نہیں آئی ہے کہ وہ پیپر پھاڑ دیں اور مطلب مسلسل بولنا چاہیں اور لاجیکلی بات کر رہے ہیں، کوئی بات انہیں ڈینائی نہیں کر سکتا. تو اس خان صاحب سے کس قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ بلکہ مجھے یاد ہے مشرف صاحب نے بھی ایک واجپئی کے دور میں وہ ایک بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا تھا. انہوں نے جا کے اٹھ کے ہاتھ میں لا لیا تھا اور معاملہ جو ہے وہ سب کی نظریں جو ہے وہ ان کی طرف تھیں اور وہ دل جیت لیے تھے سب کے. مگر خان صاحب جو ہیں یہ بھی ایک بہت اچھے اسپیکر ہیں، انہیں وہ لوگوں کو قائل کرنا آتا ہے، ان کی پرسنالٹی میں بھی ایک وہ بات ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا یہ پاکستان کی طرف سے ایک اچھا ایک سٹیپ ہوگا، خان صاحب جو ہے صحیح معنوں میں نمائندگی کریں گے جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو وقت بتائے گا، جب وہ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ بھٹو کے بعد کون آیا اور بھٹو بیسٹ وشز ہیں آپ کی اپوزیشن کی. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کی ہیں بیسٹ وشز کشمیر کے ساتھ، بالکل ہیں. کشمیر کے لیے کوئی بھی کام کرے گا یا اس ملک کی خاطر کوئی بھی کام کرے گا تو ہم لوگ تو ایک سٹیپ آگے ہوں گے، اور بالکل ہیں. اور میں نہیں سمجھتی ہوں، میں سمجھتی ہوں، میرا ایک اوپینین ہے کہ قائد اعظم جیسا وکیل اور بھٹو جیسا سیاستدان اگر اس قوم کو مل جائے تو واجپئی جیسے کسائی کی اوقات کیا ہے کہ وہ کشمیر کو تشدد یا ظلم کر سکے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ مسرت صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوستو پروگرام کا وقت بالکل ختم نہیں ہوا ہے، مگر پروگرام کے اس فہیم عباس پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں جہاں ہم ایک نہایت اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے ہم کچھ صفائی کے حوالے سے، کراچی میں پھیلی ہوئی گندگی کے حوالے سے، اور یہ تین جگہوں سے جو ہے وہ جو معاملات بٹے ہوئے ہیں، جو کبھی وفاق کے حوالے سے، کبھی صوبائی حکومت کے حوالے سے، کبھی سٹی گورنمنٹ کے حوالے سے، آپس میں جو ایک لڑائی جھگڑے، صرف بیانات اور صفائی کا نہ ہونا. پہلے میئر کراچی صاحب کے جو ہے وہ رونے کہ میرے پاس بجٹس نہیں ہیں، میں کیسے کام کرواؤں. پھر بارشوں میں ہم نے حال دیکھا کس قدر لوگوں کو اس گندگی کی وجہ سے، نالوں کے بند ہونے کی وجہ سے اموات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد کچرے کے ڈھیر تب بھی جوں کہ توں ہی رہے، شاید کہیں کوئی 2 4 5 گلیوں میں کچھ صفائی ہو گئی ہو. اس کے فوراً بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کیمپین شروع ہوتی ہے. ایک کیمپین جو ہے اس میں علی زیدی صاحب وہ میدان میں اترتے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ وزیر ہیں بحری امور کے، شپ اینڈ پورٹ کے، تو وہ آتے ہیں اور ان سے بھی وہ پورے پاکستان، پورے کراچی سے ایڈ لی جاتی ہے کہ اس کو حل کیا جائے گا، اور کوئی خاطر خواہ رزلٹس ہمیں تب بھی نظر نہیں آتے. اور یہ آج کی اخبار میں یہ وزیر اعلیٰ سندھ ان کی جانب سے ایک بیان آیا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ علی زیدی صفائی مہم بند کر دیں، 21 ستمبر سے ہم کچرا اٹھانا شروع کریں گے. اچھا جی، اور علی زیدی صاحب نے اس کا رپلائی بھی کیا ہے، وہ بھی یہیں پہ تھا کہیں. یس لکھا ہوا ہے 11 سال بعد کراچی کے لیے سندھ حکومت کو ہوش آ ہی گیا. کراچی کی صفائی کے بعد دیگر شہروں پر بھی توجہ دیں، تمام اضلاع ہمارے صوبے کا حصہ ہیں. یہ آپس میں بیان بازی، لڑائی جھگڑے، اس سے اس شہر کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، وہ ہم سب کو نظر آتا ہے. آج اس وقت بھی آپ کراچی میں اگر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں تو بس دروازہ بند کرنے تک کوئی 25-30 مکھیاں جو ہے نا گاڑی کے اندر داخل ہو چکی ہوتی ہیں. مطلب میں اب جنرلی بتا رہا ہوں کہ اس قدر مکھیاں بڑھ چکی ہیں اور گندگی کی وجہ سے بیماریاں بڑھ چکی ہیں، لوگوں کے
ایک بڑی تعداد میں گلے خراب ہے، تھروٹ انفیکشن ہوئی ہے، انہیں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، یہ والی ایک وبا کی طرح جو ہے وہ چیزیں پھیل رہی ہیں. اور یہاں پہ ابھی تک یہی بحث چل رہی ہے کہ وہ تو ہم اٹھا لیں گے کچرا، یار تم چھوڑو، تم سے نہیں ہوگا، ہم اٹھا لیں گے. ارے بھائی کوئی تو آ کے کام کرے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان حضرات موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کراؤں گا. میرے ساتھ ہے ایک سوشل ورکر جو صفائی کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اور انہوں نے ڈفرینٹ سیکٹرز پہ انہوں نے کام کیا بھی. ایک این جی او سے ان کا تعلق ہے. جناب شفیق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فہد؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور میرے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں جو آج اس موضوع پہ مجھ سے بھی زیادہ ناراض ہیں. تو شجاعت برنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سوشل ورکر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. گڈ، ماشاء اللہ. جناب یہ آپ کو میں نے کچھ خبریں سنائی ہیں فہد صاحب، آپ نے دیکھی، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اصل میں ذمہ داری ہے کس کی؟ کرنا کس نے؟ کل کو یہ چھوڑ دیں گے وزیر اعظم صاحب کہیں گے رک جاؤ بھائی میں آ رہے ہیں صفائی کرن، تو مطلب صفائی تو ہمیں صفائی سے غرض ہے، جو مرضی آئے، انڈیا سے بلائیں، آپ کسی کو پیرس سے بلائیں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ مگر پہلے یہ بتائیں ڈیوٹی کس کی ہے یہ؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی اچھی آپ نے بات کی فہیم کہ ڈیوٹی کس کی ہے. اگر یہاں پہ لوگ اپنی ڈیوٹی کو اون کرنا شروع کر دینا تو ایشوز ہونا صحیح ہے. نمبر 1 کہ جو بیسک ڈیوٹی ہے نا وہ ہے یہ لوکل گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے. جو سٹی گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کے ذمے ہوتا ہے صفائی وفائی اور ساری چیزیں. جو ڈی ایم سیز ہوتی ہیں، کے ایم سی ہوتی ہے، اس کے نیچے ڈی ایم سیز ہوتی ہیں. پورا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، کے ایم سی، ڈی ایم سی کے نیچے چیئرمینز ہوتے ہیں، پھر علاقائی کونسلرز ہوتے ہیں. یہ ایک پراپر چینل چل رہا ہوتا ہے جو پراپر رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں سارے اپنے ڈپارٹمنٹس کو. اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ، پھر فیڈرل گورنمنٹ. لوکل گورنمنٹ جو ہے اس نے کبھی اس کراچی کو اون ہی نہیں کیا. میئر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں. صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہیں، وسائل بہت ہیں. اگر آپ کام کرنا چاہیں نا تو آپ کام کر سکتے ہیں. مگر جتنے وسائل ہیں کیا اتنا کام ہو رہا ہے؟ اتنا بھی کام نہیں ہو رہا. چلو آپ کے پاس وسائل کم ہیں، آپ آدھے شہر کی صفائی کر دیں. دیکھیں، اس میں بیچ میں پروونشل گورنمنٹ نے ایک ادارہ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے، اس کو انوالو کیا جو کہ ڈی ایم سیز کے انڈر میں چلے گیا. کچھ ڈی ایم سیز میں اس کے کانٹریکٹس ہیں جو کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کچرا اٹھاتا ہے، اور کچھ میں نہیں ہے. جیسے کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ایسٹ میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کانٹریکٹ ہے. اگر آپ دیکھیں ویسٹ میں تھا، ابھی وہ کینسل ہو گیا. سینٹرل میں نہیں ہے، سینٹرل میں ڈی ایم سی اٹھاتا ہے. یعنی یہ کچھ اضلاع میں ہے، کچھ اضلاع میں ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ وہ بھی پراپر ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. ڈی ایم سی اس کو اون نہیں کرتا. بجٹ میں اتنا بجٹ آ جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے نا کہ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں، دیکھیں میرے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے اور میں کام نہیں کر سکوں گا تو میں استعفیٰ دے کے گھر چلے جاؤں گا. ہاں ضرور باتیں سننی ساری دنیا کی ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو باتیں سننے کی اور آ کے ڈیفینڈ کرنے کی اور وضاحتیں دینے کی کہ میرے پاس استعفیٰ نہیں ہے، مجھے اتنے پیسے دے دیں. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک کراچی سب سے بڑا شہر کہلاتا ہے اور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پورے پاکستان کا، اس کا میئر آ کے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس فیومیگیشن کے پیسے نہیں ہیں. اور اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے جب علی زیدی صاحب آتے ہیں اور صرف فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں؟ بھی سب سے زیادہ پیسے کما کے دینے والے شہر بھیک سے صاف ہوگا؟ بالکل. اپنے فنڈز کہاں ہیں اس کے؟ کتنا ریونیو کراچی دیتا ہے، اور انہوں نے آ کے الیکٹرک سے پیسے لیے، جی ایچ بی ایل سے پیسے لیے، اور لوگوں سے پیسے لیے. وہ پیسے کہاں ہیں؟ اچھا، جب آپ کیمپین کرتے ہیں، آپ کے جو ٹرکس چل رہے ہیں وہ اسپانسرڈ بائی کے پی ٹی ہیں، اسپانسرڈ بائی ایف ڈبلو ہیں. صحیح ہے. آپ نے کچرا اٹھایا نالوں سے اور لے جا کے برجز کے نیچے پھینک دیا، روڈ کے اوپر پھینک دیا. جی ٹی ایس جو بنائے ہوئے نا انہوں نے، وہ بھی علاقوں کے اندر بنائے ہوئے، مین شاہراہوں پہ بنائے ہوئے جی ٹی ایس. ابھی جو بقرعید گزری ہے اس میں آپ نے حال دیکھا، جی ہاں، گزر نہیں سکتے تھے. آپ لٹرلی یقین کریں کہ الٹی ہو جائے بندے کو. جی ٹی ایس یہ پورا ایک پروسیجر ہے. ایک جگہ سے کچرا اٹھتا ہے گھروں سے، جی ٹی ایس پہ جاتا ہے. جی ٹی ایس کے بعد وہ وہاں پہ ڈرائی ہوتا ہے، سارٹنگ ہوتی ہے، سارٹنگ کے بعد لینڈ فل سائٹ پہ جاتا ہے جو کہ کراچی سے باہر جام چاکرو ہے. اس کے علاوہ 1-2 پوائنٹس اور بھی ہیں. تو یہ جی ٹی ایس جو انہوں نے بنائے ہوئے وہ ان سٹی اور ریزیڈینشیل ایریاز میں بنائے ہوئے، جو پلاٹ خالی ملتا ہے اس کو جی ٹی ایس بنا دیتے ہیں. اچھا، اب کیا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ جو سالڈ ویسٹ کلیکٹ ہوتا ہے نا،
گھروں سے وہ ہی پراپر نہیں ہو رہا. دیکھیں ریالٹی بیسڈ بات کرنی چاہیے. گھروں سے جو کچرا اٹھاتے ہیں وہ میجورٹی گدا گاڑی پہ بچیب لوگ, اس میں میجورٹی پٹھان لوگ موجود ہیں. وہ کچرا اٹھاتے ہیں, 100 گھر سے کچرا اٹھایا, لے جا کے انہی کے 100 گھر کے بعد کچرا پھینک دیا روڈ پہ. ان کی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں. ایک پلاٹ میں جو ہے نا وہ آپ نے کچرا ڈھیر لگا دیا. صحیح ہے, بیلنس نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بجٹ کی جہاں تک بات کرتے ہیں, دیکھیں بجٹ بہت ہے. آپ کے سامنے آج کل چل رہا ہے کتنی ڈسپینسریز ہیں ڈی ایم سیز میں, کتنے وارڈنز ہیں ڈی ایم سیز میں, کتنے سکولز ہیں ڈی ایم سیز میں, کتنے پارکس ہیں ڈی ایم سی. میں کہتا ہوں چلے ہم ایک طرف مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کچرے کے لیے پیسے نہیں, تو آپ کے پاس ان چیزوں کے لیے تو پیسے ہیں. آپ تو کسی چیز کو اون ہی نہیں کر رہے. میرا خیال ہے اس مسئلے کو اتنی سنجیدگی سے لیا نہیں, صرف بیان بازی زیادہ ہے اور کام جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو شجاعت ورنی سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے کے حوالے سے کہ آخر یہ کچرے کے ڈھیر کب ختم ہوں گے, یہ بیماریوں کے ڈھیر کب ختم ہوں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فہد شفیق صاحب, جن سے وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے. ابھی ہم شجاعت برنی صاحب سے بات کریں گے جو ایک سوشل ورکر ہیں, نوجوان سوشل ورکر. جی شجاعت, آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی میں یہ جو گندگی ہے یہ اس کی اصل وجہ کون ہے اور اس کو کیوں نہیں ابھی تک اٹھایا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کچھ اگر ہم تھوڑا سا وقفہ لیں اور تھوڑا دور جائیں, ابھی تو سوچیں, مطلب تھوڑا سا وقفہ لیں اور سوچیں کہ اگر ہم دور جائیں اور دور جا کے یہ بات سوچیں کہ ہمیشہ کراچی کے اندر کچرے پہ سیاست ہوئی ہے. اچھا. اور ہمیشہ کچرے پہ ہی سیاست ہوتی رہے گی, اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی کچرے پہ سیاست ہوگی. اچھا ٹھیک. بات یہ ہے کہ صفائی مہم کا آغاز جو علی زیدی صاحب نے کیا تھا, صفائی مہم کا آغاز تو پچھلے سالوں ایک سیاسی جماعت کے بانی نے بھی کیا تھا. کیوں نے؟ الطاف حسین صاحب نے بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ساتھ ہی ساتھ وہ صفائی کی مہم کا جو آغاز ہوا پھر وہ جو ہے لالی پاپ کی شکل میں آتا گیا. مگر پہلے صفائی کے آج کی نسبت تھوڑی سی بہتر بھی تھی اس دنوں. سر بات یہ ہے کہ اس وقت نظام بنا دیا گیا ہے, کراچی کی عوام کو اتنا زیادہ اندر سے بھر دیا گیا ہے کہ وہ اس وقت دوبارہ اسی قائد کو یاد کرنے بیٹھ گئے, دوبارہ اسی جو ہے ریل پٹری پہ چڑھنا سٹارٹ ہو چکے ہیں. نہیں ایسا بھی نہیں ہے. کچھ جگہوں پر اتنی سر کرائٹیریا بنایا جا رہا ہے. 19 تو پچھلے زمانے میں آپ لوگ قائد نے بولا گیا تھا, مصطفیٰ کمال نے بھی دور میں صفائی تھی, تھوڑا کام بہتر تھا. سر کتنے بات بتائیں, وفاق نے چھوٹ دی ہوئی تھی نا, وفاق نے چھوٹ دی ہوئی تھی جبھی تو میں آپ کا میئر کام کر رہا تھا, جبھی آپ کے ادارے کام کر رہے تھے. وفاق ابھی بھی یہی چاہتا ہے. 149 آرٹیکل کیا ہے, یہ پچھلے سالوں لوگ بھونکتے رہے, چیختے رہے. 149 نہیں لگ پایا اور نہ لگے گا اور نہ لگانے دیں گے. یہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر جو اس وقت اشتعال انگیزی پھیلائی جا رہی ہے وہ کیوں پھیلائی جا رہی ہے. اس وقت ہمارے پاس پانی پینے کو نہیں ہے, پانی بے تحاشا ہے ہمارے پاس, ہمارے پاس بجلی بے تحاشا ہے, ہمارے پاس ہر چیز اللہ کی ہر رحمت ہمارے پاس, ہر نعمت ہمارے پاس ہے. ہمیں کیوں اس وقت جو ہے پاگلوں کی طرح دوڑایا جا رہا ہے؟ وجہ ہے نا سر, کسی چیز کو جب پیچھے کر دیا جاتا ہے, جب کسی چیز سے چھین لیا جاتا ہے کسی انسان سے, تو اس کے بعد اس اشتعال انگیزی پہ اتر جاتا ہے انسان. اور اس وقت کراچی کے اندر اگر صفائی کی بات کی جائے تو اس وقت میئر صاحب چلا کر بول رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے. جناب اختیارات نہیں ہے تو بھائی نے کہا کہ کرسی چھوڑ دو. آج تک کسی وزرا نے نہیں کہا یار میرے پاس اختیارات نہیں ہے یا میں نہیں کر پا رہا ہوں, کرسی چھوڑ دو. چند لوگ ہوں گے جنہوں نے بولا ہوگا بھائی میں مستعفی ہو رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر ان کو منا دیا جاتا تھا کہ بھائی بیٹھو سیٹ پر, دوبارہ پھر دوسرے وزار سے دی جاتی تھی. سسٹم کو چھوڑیں اب. ابھی یہ بات, ابھی ان کے پاس اختیارات اگر نہیں ہیں, ان کے پاس اگر بجٹ فنڈز نہیں ہیں, تو انہیں اپنی ادھر کرسی پہ جم کے بیٹھے رہنا چاہیے یا فنڈز ہیں؟ بالکل فنڈز ہیں. چارج پارکنگ سے کروڑوں روپے مہینہ کمایا جا رہا ہے. پارکنگ سے آپ کے پارکس وغیرہ جو ہیں, آپ کے جو اس وقت ادارے آپ نے جو لوگوں کو دیے ہوئے, گراؤنڈز دیے ہوئے, کروڑوں روپے آپ لوگ جو ہے کما رہے ہیں. آپ کا کے ایم سی ڈی ایم سی سب کما رہے ہیں. تو پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ میں نے سوال کیا مطلب میری جو ہے چیئرمین سے, ڈسٹرکٹ چیئرمین سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا سر کہاں ہے آپ کے پاس پیسہ؟ بولتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں جگہ دکھا سکتا ہوں, میرے پاس تمام ڈاکیومنٹیشن ہے. وہی میئر صاحب کی چلاکی کہ میں ہر چیز دکھا سکتا ہوں. بھائی جو پیسہ آ رہا ہے, جو آپ بیگز لے کے جا رہے ہو, وہ بیگز کدھر ہیں؟ وہ تو آپ پارکنگ کو اگر دے رہے ہو تو پارکنگ دے رہے ہو آپ مہینہ 50,000 روپے, اور اٹھا بیگ رہے ہو آپ 10-50 لاکھ روپے.
مطلب وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے آپ بات کریں کہ اس وقت جو کراچی کے اندر ٹریفک کا نظام ہے وہ میئر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا. یہ بہت ساری چیزیں جو میئر کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. میئر کراچی صاحب کو کرپٹ کہہ رہے ہیں آپ؟ سر میں کرپٹ کہوں گا, اگر وہ کرپٹ نہیں ہے تو استعفا دینا. بات یہ ہے کہ وہ جو ہے ابھی میں سن رہا تھا جب یہ علی زیدی صاحب کے ساتھ جب بیٹھ کے انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم کراچی کو صاف کریں گے, تو اس پر انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جناب میں نے کورنگی کا ایک حصہ جو ہے آپ کے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کو دے دیا. میرے پاس کال آئی تھی. جناب اس وقت کورنگی اس وقت وہ نظریہ پیش کر رہے گا, کراچی کی وہ ایک اہم انڈسٹریل ایریا ہے وہ, کہ پورا کراچی اس وقت معیشت پیدا کر رہا ہے, وہ پوری کراچی کی معیشت پیدا کر رہا ہے. انڈسٹریل ایریاز کے ایسے حالات ہو چکی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہاں پر روڈ ٹرکس چل نہیں سکتے, ٹرک الٹ کر عوام پر گر رہے ہیں. صحیح ہے, پوزیشن ہوئی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. اور پھر علی زیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت کام کروں گا. علی زیدی صاحب آپ کا جو کام ہے, آپ کی جو ڈومین ہے سر وہ کریں آپ. اگر آپ جو ہے میئر صاحب کی سیٹ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک کام کریں, میئر صاحب کو اپنی سیٹ پہ بٹھا دیں. سمپلی. اگر آپ کو کچرا ہی صاف کرنا ہے, ہر کسی کی ٹانگ, ہر کسی کی رال کچرے پہ کیوں بہ رہی ہے؟ تو پھر یہ میئر کا کام ہے, یہ علی زیدی صاحب علی زیدی اگر کر ہی رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے سر. ارے جب نہیں جو چیز ہو رہی نا, تو جب آپ لوگ نہیں کر رہے, عوام نہیں کر رہی, چلے اگر کسی کی, چلے ایک منٹ کے لیے ٹھیک ہے, ان کا کام بالکل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں, ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. ہم نے ایک بات تو سن لیں جلد باز بھائی جان, کہ اپنا میرے پاس فنڈز نہیں ہیں, فنڈز ہم نے عوام سے جو ہے نا وہ ڈونیشن لے لی ہے, اب ہم ریڈی ہیں کام کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا بیچ میں اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ آپ ہٹ جائیں, ہم کر رہے ہیں کام, آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کر کے دکھائیں گے. تو اب مطلب اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تھوڑا بتایا نا سر. میں دیکھیں عام شہری ہوں, میں کراچی کا بیٹا ہوں, میں سوال کر سکتا ہوں, میں ٹیکس پیڈ ہوں. میرا ٹیکس کہاں جا رہا ہے؟ اس وقت جو ہے روڈوں پر بسیں جو چل رہی ہیں ان کی حالت اگر آپ دیکھ لیں گے تو بدتر ہے. میں خود دیکھتا ہوا آیا ہوں گا یار, بسوں پہ سفر کرنے والے لوگ, جو لوگ سیٹوں پر بٹھاتے ہیں, ہم عوام بٹھاتے ہیں نا سیٹوں پر, یار وہی روڈوں پر لٹکتے ہوئے جا رہی ہے, بسوں پہ لٹکتے ہوئے جا رہی ہے. میرا غصہ یہ جائز ہے. مطلب میں ایک عام شہری ہوں, مطلب میں جب اتنا چلا سکتا ہوں, جب میں اتنا چیخ سکتا ہوں. کراچی کے کچرے پر سیاست کرتے ہوئے لوگ ایوانوں میں بیٹھ چکے ہیں. یہ لٹرلی ایک حالت ہوئی ہے. ایک ابھی یہ واقعہ ہوا ہے کچھ مہینوں پہلے, آپ سب جانتے ہیں. کچروں کے ڈھکنوں پر سیاست ہوئی ہے. چلیں صحیح ہوگا, ٹھیک ہو گیا. فاضل صاحب دیکھیں, کچرا جو ہے وہ اس کی دو ریزنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جب کچرا پھیلا ہوتا ہے نا, اس کی بیسک ریزنز ہی دو ہیں. ایک ہے کچرا نہ اٹھانا اور ایک ہے کچرا پھیلانا. ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں نہ اٹھانے کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی کہ وہ 3 جگہوں پہ جو ہے یہ بٹا ہوا کام ہے, کبھی وفاق میں, کبھی صوبائی اور کبھی لوکل گورنمنٹ کے حساب سے, جس کی آپس میں ان کے اختلافات اور سیاسی کشیدگیاں اور ان کے وہ یہ سارے ایک دوسرے کے حریف ہونا جو ہے نا, یہ اس کی ساری سزا جو ہے عوام بھگت رہے ہیں. مگر عوام کا اپنا کتنا کردار ہے اس میں, ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جہاں پہ کچھ تھوڑے سے اپنے ملک سے, اپنی اس جگہ سے, اپنے گھر سے پیار کرنے والے جو لوگ رہتے ہوں, وہ بھی کیا اگر ان کو ریپلیس کریں ایسی سوچ کے لوگوں سے, تو تب بھی کیا اتنا ہی گند اور اسی طرح کا ہی گند ہو؟ دیکھیں, جو آپ نے عوام کی بات کی نا کہ کتنا کردار ہے, تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ 50% کردار ہے, آدھا کردار ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے اوپر بھی اگر رکھ کے بات کروں نا, تو ہم بھی گاڑی کا شیشہ کھولتے ہیں اور کوئی چیز باہر پھینک دیتے ہیں. بالکل پھینک دیتے ہیں. ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اپنے گھر سے جھاڑو دیتے ہیں, باہر لے جا کے کچرا روڈ پہ پھینک دیتے ہیں. جی صحیح ہے. ہم صبح اپنے گھر کا کچرا اٹھاتے ہیں, جاتے ہوئے وہ سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ پھینک دیتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں نا, تو آپ اپنے باہر جو روڈیں ہیں, جو آپ کا ایریا ہے, جو محلہ ہے, وہ بھی آپ کا گھر ہے. تو ہمیں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی پڑے گی. اچھا, دوسری چیز یہ کہ بیچارے عوام بھی مجبور ہیں کہیں نہ کہیں, کیونکہ جہاں پہ کانٹریکٹس نہیں ہیں, لوگ کچرا اٹھانے آتے نہیں ہیں, تو وہ کیا کریں, ان کو کوئی ایک ڈیزگنیٹڈ پوائنٹ دے دیا جائے. لیکن عوام کرتی ہے. اب میں خود باہر رہا ہوں کافی ٹائم, تو ہم اپنی گاڑی کے اندر بن بیگ رکھتے تھے, ہم ان کے رولز کو فالو کرتے تھے. ہم باہر کچرا نہیں پھینک سکتے تھے, گاڑی کے اندر بن بیگ ہوتا تھا, اس میں کچرا پھینکتے تھے, اور جہاں پہ بن دیکھتے تھے اس کو وہاں پھینک دیا کرتے تھے. ایون کہ آپ سگریٹ بھی نہیں پی سکتے باہر, ڈیزگنیٹڈ ایریا کے علاوہ, آپ کے اوپر چلان ہو جائے. تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جس وقت آپ چیک اینڈ بیلنس میں لے کے آئیں گے نا, تو آٹومیٹکلی یہ چیز صحیح ہو جائے گی. نمبر 2 کہ دیکھیں, آپ روٹ کاز پہ جائیں. جو روٹ کاز ہے, کراچی کی آبادی, جو کہ کراچی میں, کیونکہ میں کراچی میں رہا ہوں, پیدا ہوا ہوں, بچپن سے دیکھ رہا ہوں, شروع سے میری فیملی یہاں رہتی ہے, ہم یہاں پیدا ہوئے, ساری چیزیں. کراچی کی آبادی 1.25 کروڑ ڈکلیئر ہوئی ہے. صحیح ہے. اس وقت کراچی کی آبادی میں آپ کو
गारंटी के साथ बता सकता हूं कि 3.5 करोड़ आबादी है इस वक्त कराची से। जी देखिए, पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आते हैं काम करने के लिए, वो इंटीरियर सिंध हो, वो पंजाब, वो केपीके हो, वो बलूचिस्तान हो, हर जगह से लोग कराची आते हैं। कराची वाला कहीं नहीं जाता, बहुत कम रेशो है, 5% रेशो होगा। सब कराची आते हैं काम करने के लिए, यहाँ पे आके मतलब देखिए उसकी वजह से एक जो मास्टर प्लान होता है ना, जो केडीए इदारा है, जो एसबीसीए इदारा है, उनका एक मास्टर प्लान था, उसके हिसाब से इलाकों में पानी की लाइनें, सेवरेज की लाइनें डाली गई थी, जो कि कैपेसिटी अगर एक घर में 6 लोगों की थी ना, तो वो अब इस वक्त हो गई है 20 लोगों की। तो ऑटोमेटिकली ये तो जाहिर सी बात है आपकी सेवरेज लाइन ब्लास्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही है, पानी का मसला होगा, बिल्कुल होगा। वो लाइनें सही नहीं हो रही, मास्टर प्लान वही चल रहा है, कैपेसिटी आपके पास अगर 20 लोगों की थी तो वो अब 60 पे बदल गई है। सही है। अच्छा, और उसमें कम बताए जा रहे हैं ताकि इधर जो है वो देखिए कम अगर बताए भी जा रहे हैं ना, जो कराची बेस्ड एनआईसी है उसकी मर्दमशुमारी में बता दें, लेकिन जो लोग यहाँ पे आके पूरे हफ्ते रहते हैं, वीकेंड्स पे अपने अपने शहर वापस चले जाते हैं, उनकी गिनती किधर आएगी? बिल्कुल सही है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम है हमारे साथ। वालेकुम सलाम जी, लाहौर से बोल रही हूँ, फातिमा नाम है मेरा। जी फातिमा साहिबा। और कराची के हालात देख के सिर्फ कराची वालों को नहीं, मैं तो कहूँगी कि पूरे पाकिस्तान वालों को ही दुख होगा, हम तो बहुत दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो मैंने रियलाइज, मुझे फील होती है कि ठीक है हुकूमतों का सबका कसूर अपनी जगह, सब सियासतदान भी छोड़ दें, लेकिन एक इंसान के तौर पे क्या हम जो हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं क्या हम वो पूरी करते हैं? अब कराची वाले तो उन्होंने तो कहो वहाँ पे कचरे का इतना ढेर हो गया, लेकिन उन सियासतदानों को बार बार उन्होंने क्यों वोट दिए जिनका पता था कि वो काम डिलीवर नहीं कर रहे हैं? लेकिन अगर उसके मुकाबले में मैं यहाँ पंजाब में देखती हूँ तो हमारे यहाँ काम हुआ है, जब दोनों तरफ का मैं कंपैरिजन देखती हूँ करती हूँ तो यहाँ काम हुआ है, लेकिन जहाँ जिन्होंने काम किया है लोग उनके भी खिलाफ है कि इन्होंने क्यों किया है। हमें बताइए लाहौर में सफाई का क्या इस वक्त हाल है? क्या वो पहले की निस्बत बेहतर है, उसी तरह है या बिहार गिरा है? पहले जो नवाज दौर में जो सफाई होती थी ना, जी। अब आहिस्ता 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 यहाँ पे भी कचरा बनना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी बनना शुरू हो गया। मेरा ख्याल है पहली बात तो इंतजामिया की ही आएगी, जहाँ पे काम हो रहा है कि इंतजामिया पे कंट्रोल नहीं है, किसी का सख्ती नहीं है, या जो आप कह लें कवानीन पे अमल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा यहाँ पे भी लोगों से शिकवा होता है, वहाँ पे भी, कि वो तो अपना काम नहीं कर रहे। हर घर से कचरा अपने घर के बाहर क्यों रखा जाता है? सही है। हम टॉफियों पे चीजों पे इतने पैसे भर लेते हैं, तो हम सारे मोहल्ले वाले क्या इकट्ठे होकर 100-100 रुपया करके एक कचरे वाले को हायर नहीं कर सकते कि ये लो जी महीने का हम तुम्हें इतना देते हैं, ये कचरा यहाँ से ले जाया करो रोज? सब काम हो सकते हैं, लेकिन हम एज ए इंडिविजुअल हम काम करना नहीं चाहते। 50 साल मेरी उम्र हो गई है और मैंने जो लोगों में फर्क देखा है कि अब हर बंदा दूसरे पे उंगली उठा के उसके पॉइंट आउट करके खुद अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के बैठा है। तो मेरी आपके प्रोग्राम के हवाले से, सॉरी मेरी बात लंबी हो गई है, एक दरख्वास्त है मीडिया से, क्योंकि जब से ये चैनल बने हैं आप हर घर में हैं, आप लोगों को काइंडली इस चीज पे फोकस करें, छोड़ दें सियासतदानों को, सब चीजों को छोड़ दें, लोगों की तरबियत करें, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की तरबियत नहीं होती। आप बाहर के ममालिक में देखें हर बंदा ख्याल करता है, हमारे यहाँ कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करता। जापानियों को तो लगता है एटम बम नहीं तहजीब बम गिरा। अगर उनके प्रोग्राम देखो एक एक बंदा, कहीं आपको कहीं रैपर नजर नहीं आएगा उनके प्रोग्राम में। सड़कें देखे साफ सुथरी, हर वक्त इंतजामिया नहीं होती, आपकी अपनी भी ड्यूटीज है। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम आवाम के हवाले से ही बात करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि कुछ अवेयरनेस के हवाले से जो है वो बातचीत की जाए, और अभी भी हम वक्फे से पहले यही बात कर रहे थे। हमारे पास शफीक साहब जो हमारे साथ बैठे हुए, उन्होंने भी यही बात की कि आधा कसूर वो अवाम का अपना है, आधा कसूर इन हुकूमतों का और इक़्तिदार वाले लोगों का है। सिर्फ बरतानिया में 2015 में एक कानून बनाया गया, उन्होंने प्लास्टिक बैग्स, ये कचरे की सबसे बड़ी वजह जो है वो प्लास्टिक बैग्स हैं, देखा, जिनकी वजह से कचरे को ठिकाने नहीं लगाया जा पा रहा, और जो कचरा फैलता है जिससे तेजी से फैलता है, और कई 100 साल तक ये प्लास्टिक बैग जो है ये मतलब हल नहीं होता है, ये उसी तरह ही रहता है। उन्होंने हर शॉपिंग बैग 5 पाउंड का कर दिया।
کہ آپ نے شاپنگ کرنی ہے آپ کو 5 پاؤنڈز پے کرنے پڑیں گے, اور 5 پاؤنڈز اچھی خاصی اماؤنٹ ہے وہاں پہ. آپ کو ایک بیگ کے لیے آپ کو اتنے پیسے دینے پڑے, تو 85% جو پلاسٹک بیگز ہیں اس کی کمی ہوگی وہاں پہ. لوگوں نے استعمال کم کرنا شروع کر دیا. ہمارے ہاں یہاں پہ اس وقت یہ میں ٹرینڈ دیکھتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ وہ صرف کچھ علاقوں میں ہی ہے یا پورے کراچی میں ہے یا پورے پاکستان میں ہے. پلاسٹک بیگز کی وہ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے بھی ایک بیان پچھلے دنوں آیا تھا پلاسٹک بیگ کو استعمال نہ کیا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ یا تو پیپر بیگز مل رہے ہیں یا کپڑے کے بیگز مل رہے ہیں, مگر لوگ آج بھی پلاسٹک بیگ کے لیے اصرار کر رہے ہیں. لوگوں کا ایک بہت اہم کردار ہے جس کو انہیں انکار کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ اصل میں عادی بن چکے ہیں نا. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پلاسٹک بیگ کے علاوہ کسی چیز میں آ ہی نہیں سکتی. لائک آپ دودھ لے لیں, آپ پیپر بیگ میں تو نہیں لے سکتے. برتن میں آ سکتا ہے وہ جس طرح پہلے آتا تھا. یہ تو پھر ایک بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہے. برتن لے کے جائے بندہ اور وہ اب وہ آفس سے واپس آ رہا ہے تو وہ پورے راستے آفس جاتے ہوئے برتن اپنے ساتھ لے کے جائے گا. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا بالکل امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے برطانیہ کی بات کی, میں وہاں رہا ہوں بہت ٹائم, تو وہاں پہ بھی ابھی پلاسٹک بیگز ہیں لیکن بہت جو جہاں پہ ریئر یوز ہے نا ان کا ادھر ہی یوز ہوتے ہیں. اور دوسری چیز کہ پاکستان کے اندر آپ کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ تو ضرور کرتے ہیں لیکن اس کا چیک اینڈ بیلنس اور اس کی مانیٹرنگ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اب پلاسٹک بیگ وزیر اعلیٰ سندھ نے اناؤنس کیا ہے, بہت اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے تاکہ مطلب کہ جو وجوہات ہیں اس کو ہلکے ہلکے کم کیا جائے اور اس کے بعد ختم ہو. تو وہ ختم تو نہیں ہو سکتا لیکن بہت کم ہو جائے گا ریشو. اس کا چیک اینڈ بیلنس ہو, شاپس پہ ڈی سی مطلب نیچے تک اتھارٹیز کو اس کا چیک اینڈ بیلنس 100% یقین دہانی بنائی جائے کہ آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں تو یہ چیز امپلیمنٹ ہو سکتی. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے شجاعت برنی صاحب, پلاسٹک بیگز اور عوام کا اپنا کردار اس حوالے سے بتائیے کچھ. سر بات یہ ہے کہ عوام کا بہت بڑا کردار ہے, حقیقت بات ہے یہ, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک مافیا ہے. باجی نے کہا کہ آپا نے کہا کہ آپ سب محلے دار مل کر جو ہے 100-200 روپے جمع کر جو ہے آپ اپنی علاقے کی ایریا کی صفائی کروائیں. میرا کوشچن مارک صفائی نہیں, وہ اپنے گھر کے باہر سے کچرا اٹھوائیں. گھر کے باہر صفائی کچرا ایک بات ہے, بات یہ میرا کوشچن مارک وہیں پر ہے. تو پھر ڈی ایم سی کے ادارے کیوں کام کر رہے ہیں, کے ایم سی کیوں ہیں, میئر کیوں ہیں, بلدیات کیوں ہیں, یہ سب کیوں ہیں؟ میرا کوشچن ہے وہ آپ کے کوشچن. آپ نہیں سمجھتے کہ آدھی ذمہ داری عوام کی ہے. ہم صفائی کر لیتے ہیں, ہمارا آٹا سستا کرو, ہمارا پیٹرول سستا کرو. بات تو سنیں, آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ آدھی ذمہ داری جو عوام کی ہے آدھی ان اداروں کی ہے. سر آدھی سے کئی زیادہ ذمہ داری اداروں کی ہے. عوام کو تو آپ جہاں پر لالی پاپ دے کے چلاتے رہیں گے چلتی رہے گی. آپ جس طرح عوام ہے جو لالی پاپ کے پیچھے بھاگتی آ رہی ہے, تو آپ دیکھ لیجئے پچھلے سالوں سے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہمیشہ کراچی کو جو ہے, اور کراچی سے لوگ کھاتے ہی آئیں, کراچی کو کسی نے نہیں کھلایا. کتنی حکومتیں آئیں, آپ کوئی سی بھی حکومت اٹھا کے دیکھ لیں, بھلے وہ پیپلز پارٹی دیکھ لیں, نون لیگ دیکھ لیں, ایم کیو ایم دیکھ لیں. آپ اپنی بات کر رہے ہیں. آپ اس وقت خالی مقبول صدیقی کا جو حلقہ ہے, بارشوں میں, گزشتہ بارشوں میں وہ بندہ صرف پل پر کھڑا ہو کر جو ہے ہاتھ ہلا کر چلا گیا. وہاں پر میں گیا ہوں اندر اتنے پانی میں, 2 دن سے اس کی فیملی پانی کے اندر موجود تھی. پتا آپ کو اس بات کا مطلب؟ مجھے وہ یہاں پر آپ کے شو میں آ کر مجھے چیخنا چلانا پسند نہیں ہے. نہیں, آپ کو بولنے میں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں بولیں, آپ کہیں کیا کہنا ہے. آپ لوگوں کے چینلز کے توسط سے سوشل میڈیا میں میرا بھرا ہوا ہے, لوگ دیکھتے ہیں, مجھے گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, مجھے جو ہے شاباشی بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے چینلز پہ آ کر میں صرف اپنی یہ بھڑاس اس لیے نکالتا ہوں کہ اعلیٰ اقتدار سنیں, دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کا جو حلقہ ہے اور دوسرے جو ایم پی ہے ایم این ایس کا حلقہ ہے, اسلام آباد جا رہے ہیں, تمام جگہوں پہ جا رہے ہیں, آپ ایسے چیزوں پر جو ہے آپ آواز اٹھا رہے ہیں. آپ اپنے حلقوں پہ کیوں نہیں دیکھ رہے, آپ اپنے حلقوں پہ نظر غور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دوسری سیاست پارٹی جو ہے, آپ یہ پی ایس پی لے لیجئے, ایم کیو ایم کے لیجئے, یا کوئی سی بھی جماعت لے لیجئے, بات یہ ہے کہ کراچی کو تو آن کرو یار. کراچی کو آن کرنے والا کوئی نہیں ہے. بات یہ خالد مقبول صدیقی کو بھی چھوڑیں آپ. علی زیدی صاحب اس پل پر آئے, وہ پل تو اتنا معتبر پل بن گیا. علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے پورا جو ہے نالے صاف کر دیے. وہ نالے کا سارا کچرا جو ہے ابھی تک روڈوں پہ پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو پریشان کر رہا ہے, وہ آہستہ آہستہ روڈوں پر آ رہا ہے. بات یہ کہ کافی دنوں سے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے, اور دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ہم نے علی زید صاحب کو لائن پہ لینے کی کوشش کی مگر ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پایا. کوشش کی ہے.
پھر کبھی صحیح، پھر کسی دن اب اس حوالے سے بات کریں گے علی زیدی صاحب کو، اور جو بھی انتظامیہ کے اداروں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی رابطے میں لیا جائے. تھینک یو سو مچ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ تشریف لائے. ہمیں اپنے تئیں جو ہے وہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اپنا جو کردار ہے میرا خیال ہے اس کو 100% نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ہی ہم جو ہے کسی دوسرے کے کردار اور دوسرے کے گریبان پکڑنے کی بات کر سکتے ہیں. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.